بڑا دقیق حساب ہونا عزیزو، وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں گی. جب یہ اپنا نام اعمال دیکھے گا نا پریشان ہو کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ لکھا ہوا. وہ جو آنکھ کے اشارے کے ساتھ کسی مومن کی غیبت کی تھی نا وہ بھی لکھی ہوئی. وہ جو کسی کو زبان درازی کر کے کسی کی توہین کی تھی نا وہ بھی لکھی ہوئی. وہ گلی میں چلتے ہوئے ادھر دیکھا تھا جدھر سے پیغمبر نے منع کیا تھا، ادھر کا دیکھنا بھی لکھا ہوا. کوئی شے نہیں چھوڑی اس نے. اگر چاہتا ہے نا وہاں اس میدان محشر کی شرمندگی سے بچ جائے، یا گھر والوں کو پتہ چل جائے نا، صرف گھر والوں کو کہ اس نے یہ گناہ کیے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اگر تیرے سگے بھائی کو تیرے گناہوں کی بو آ جائے لنفضوا من حولک، تیرا سگا بھائی تیرے پاس بیٹھنا چھوڑ دے. اچھا اتنا بدکار ہے، بڑی تسبیح پکڑی ہوتی ہے، بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا نیک بنتا ہے، باتیں تو بڑی کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے، سگے بھائی کو گناہ کی بو آ جائے تیرے پاس بیٹھنا چھوڑ دے. اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا بھائی تیرے پاس نہیں بیٹھتا، میں کتنا کریم ہوں، میں گناہوں کی بو نہیں، گناہ دیکھ کے بھی نعمتوں کی بارش کرتا ہوں، موقع فراہم کرتا ہوں شاید پلٹ آئے. کائنات کا وہ کریم بادشاہ ہے جو اپنے بندوں کی واپسی کا انتظار کرتا ہے. اللہ فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرتا. حضرت موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون، موسیٰ جاؤ، فرعون بدبخت ہو گیا، انہو طغا، سرکش ہو گیا، جاؤ اسے ہدایت کرو. حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی بھیج. دونوں کو بیان کر کے اذهبا الى فرعون، تم اکٹھے جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. کیا انداز تبلیغ ہے، فرعون خدا کے مقابل میں خدا بنا بیٹھا ہے. حکم ہوا جاؤ وقولا لہو قولا لینا، اس کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید نصیحت حاصل کر لے. فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرتا، فرعون کو بھی موقع مہیا کرتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید پلٹ آئے. جو فرعون پہ اتنا مہربان ہے وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے پہ نہیں ہوگا. ہے وہ چاہتا ہے، میں نے ایک حدیث قدسی میں پڑھا تھا، یہ بوڑھا بندہ جب بندے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو آنکھیں کمزور ہو جاتی، کان سنگین ہو جاتے، ہاتھوں میں راشا تاری ہو جاتی، پیروں میں بدن کی طاقت اٹھانے، بدن کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی نا، زبان میں لکنت آ جاتی ہے، زبان میں لکنت ہے، آنکھیں کمزور ہیں، کان سنگین ہے، پیر اور ہاتھ کانپ رہے. عصا کا سہارا لے کے مسجد آ گیا، بوڑھا تھا نا، خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہتا میرا اللہ جوانی مستانی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی، اب بوڑھا ہو گیا ہوں اب سمجھ آئی ہے، دیکھ آیا تو تیرے گھر ہوں نا، اور میرا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر، میری سفید داڑھی پہ رحم کر، میرا اللہ مجھے معاف کر، آیا تو تیرے گھر ہوں. اللہ فرماتا ہے او میرے بندے تو نے آنے میں دیر کی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا. اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتا. پلٹا، بس کر لیا نا غلطیوں پہ ڈٹ نہ جا، آجا میری بارگاہ میں آ کے کہہ دے غلطی کر بیٹھوں، میرا اللہ ہو گئی گستاخی نا، انسان تھا نا، میرا اللہ معاف کر دے. اتنا کریم ہے، معاف بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی نہیں کرتا، تانا بھی نہیں دیتا. ہاں کہاں رہا ہے، میری نعمتیں کھا کے میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو میرے گھر آ گیا ہے، اب بوڑھا ہو کے آیا ہے، تانا نہیں دیتا، پچھلیاں یاد بھی نہیں کرواتا. غلطی کیا چل آ گیا ہے نا، میرے فرشتوں
जिस जिस गुनाह की माफी मांगता जाए ना, मिटाते जाओ। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे हबीब अपनी पाकीज़ा ज़बान से मेरे उन बंदों को कह दे जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म किया है ना, उनसे कह दे, ओ मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आओ तौबा कर लो, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, तुम तौबा करो, मैं माफ कर दूं। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, अल्लाह बंदे से सिर्फ दो चीजें चाहते। कितनी? अल्लाह बंदे से सिर्फ दो चीजें मांगता है, दो। वो मालिक साहब 1000 शय भी मांग सकता था, उसने सिर्फ दो चीजें मांगी। मेरे मौला क्या मांगा है? फरमाया, अल्लाह एक मांगता हूं, मेरे बंदे, मैंने तुझे नेमतें दी हैं, तू मेरी नेमतों पे शुक्र अदा कर, मैं अपनी नेमतों में इजाफा कर। अल्लाह की नेमतों पे शुक्र मांगते। मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे सेहत दी, मैंने तुझे जवानी दी, मैंने तुझे हुस्न दिया, मैंने तुझे दौलत दी, मैंने तुझे औलाद दी, मैंने तुझे वालिदैन दिए, मैंने तेरे लिए जमीन बनाई। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इस जमीन में जो कुछ है मैंने तेरे फायदे के लिए खल्क़ कर दिया। सूरज बनाया, चांद बनाया, सितारे बनाए, दिन बनाया, रात बनाया, समंदर, दरिया, पहाड़, सहरा तेरे लिए खल्क़ किए है ना, तू शुक्र अदा कर, मैं नेमतों में इजाफा कर दूं। और मेरे मासूम फरमाते हैं, अल्लाह दूसरी शय मांगता है, और मेरे बंदे, तूने गलत किया है, तूने गुनाह किया है, तूने नाफरमानी की है ना, तू तौबा कर, मैं माफ कर दूं। अल्लाह एक नेमतों पे शुक्र मांगता है, अल्लाह एक गुनाहों पे तौबा मांगता है। गलती कर बैठा है ना, डट न जा, पलट, तू तौबा कर, मैं माफ कर दूं। अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह इतना करीम बादशाह है, तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। और मैं अक्सर मजालिस में कहता हूं, भाई कोई ऐसा बादशाह कायनात में कहां नजर आएगा। हमारे मुआशरे में मांगने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता है ना। कोई मांगने एक दफा आ जाए, दोबारा बेचारा भूल के भी आ गए ना, तो तौहीन कर देंगे, वो इसके तो काम ही यही है, भाई इसने तो शुगल बनाया हुआ है, ये हर वक्त मांगता ही रहता है। हम मांगने वाले को अच्छा नहीं समझते। अल्लाह को इतना करीम है, वो न मांगने वाले को अच्छा नहीं समझता। कहता आओ मुझसे मांगो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दसिया जी टाइम मुक वञे थो, टाइम मुक वञे तो दसिया। अल्लाह मांगने वाले को अच्छा समझता, न मांगने वाले को अच्छा। अब बंदा नमाज पढ़े, कुछ लोग होते हैं मुझ जैसे तालिब इल्म निकम्मे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा, नमाज खत्म हुई, उठाया, जहां नमाज फेंकी और गया। रिवायतों में जब कोई बंदा नमाज पढ़ के दुआ नहीं करता, अल्लाह फरिश्ते से कहता है, इसकी नमाज उठा, इसके मुंह पे दे मार। मुझे इसकी नमाज की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसलिए तो नहीं बुलाया था, आए 2 रकत नमाज पढ़े और चला जाए, मुझे इसके सजदों की क्या जरूरत। मैंने तो अपने घर इसलिए बुलाया था, ये आएगा, ये बैठेगा, कुछ मांगेगा, मैं दूंगा। उसने मांगा ही कुछ नहीं, मुझे नहीं जरूरत इसकी नमाज की। झोली फैला के मांगा कर, देर तक मांगा कर, जो दिल में आए ना वो मांगा कर, परेशान ना हुआ कर। दुआ कबूल नहीं हुई, मेरे मासूम फरमाते, एक बंदा दुआ करता है ना, दुआ का फलसफा ये है, उलमा तशरीफ फरमाए, दुआ रद्द नहीं होती। दुआ का फलसफा ये है, दुआ रद्द, अल्लाह ने कुरान में वादा किया, उदऊनी अस्तजिब लकुम,
تو مانگو میں دوں گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے, وہ ضرور قبول کرتا ہے. ہاں کوئی دعا ہی نہیں ہے, کوئی بندہ حرام چیز مانگ رہا ہے تو وہ دعا نہیں, اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. دعا کا فلسفہ یہ ہے, رد نہیں کرتا. میں نے پڑھا ایک بندے نے دعا کی, اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے, میرے فرشتے میں نے اس کی دعا قبول کر لی, اس نے جو مانگا ہے نا قبول ہے, دیں گے اس کو. درخواست پہ دستخط ہو گئے, قبول ہے, ابھی دینا نہیں جو مانگ رہا ہے, ابھی دینا نہیں. دعا قبول ہو گئی ہے, ابھی دینا نہیں. فرشتہ پوچھتا ہے میرا اللہ جب دعا قبول ہو گئی ہے ابھی دینا کیوں نہیں؟ میرا آقا خالق فرماتا ہے فرشتے تو نے دیکھا نہیں, اس کے مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہے, میں چاہتا ہوں یہ دیر تک مانگتا رہے, میں سنتا رہوں. اللہ اکبر. دیکھنا میرے گھر میں آ کے بیٹھا کیسے مؤدب, اس کے بیٹھنے کا انداز دیکھ, اس کے مانگنے کا طریقہ دیکھ, اس کے بولنے کا سلیقہ دیکھ, کیسے محتاج ہو کے مجھ غنی سے مانگ رہا ہے. اس کے مانگنے کا انداز اچھا ہے, دیں گے, ذرا تھوڑی دیر بعد یہ مانگے میں دوں گا. جھولی پھیلایا کر, خالق سے اپنے رابطے قوی رکھ, رات کو ساری رات سویا نہ کر. کذب من زعم انہ یحبنی, مولا خالق فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے دعوی محبت کرتے ہیں اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو سو جاتے. ساری رات نہ سویا کر, رات کو جلدی سو جایا کر, آدھی رات کے بعد اٹھ جایا کر, مصلی بچھایا کر, کربلا کی مٹی سامنے رکھی کر, اپنی سفید داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا کر, اپنے خالق سے کہتے پروردگار میرے بچوں کے اٹھنے سے پہلے معاف کر دے. میرا اللہ میری بچی اٹھ گئی, اس حالت میں مجھے دیکھا, میرے بیٹے نے دیکھا, آدھی رات کو ابا چھپ کے روتا ہے, پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آئے گا, کون سے بابا نے گناہ کیے تھے, اب رات کو اٹھ کے روتا ہے. او میرا اللہ میری عزت رکھ لے, ان سے پہلے مجھے معاف کر دے.